اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور یہ لوگ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور پیروان محمد سے تو ہم ہنسی کیا کرتے ہیں۔ اس سے جو پچھلی آیت تھی، آیت نمبر 13، اس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو مسلمان آتے ہیں اور ان منافقوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ ایمان لے آؤ جس طرح دوسرے ایمان لائے، تو وہ ان کے سامنے مکر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور اس میں اب وہ یعنی وہاں پر اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں جب مسلمانوں کی گیدرنگ میں جاتے ہیں، اور اس آیت میں اب اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جب اپنے شیطانوں میں جاتے ہیں تو اوپن ہو جاتے ہیں، یعنی جو اپنے دل کی بات ہے پھر وہاں جا کر ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی پیٹھ پیچھے وہ ان کو بے وقوف کہتے ہیں، اور جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہیں۔ ان منافقین کی اسی پوزیشن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں، اور جب تم ان کے تناسب اعضاء کو دیکھتے ہو، یعنی ان کی فزیکل پریزنس، جب ان کو بظاہر دیکھتے ہو کہ جسمانی طور پر وہ اتنے تندرست اور اچھے دکھتے ہیں، اتنے امپریسو لگتے ہیں، تو ان کے جسم تمہیں کیا ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو تم ان کی تقریر کو توجہ سے سنتے ہو، مگر فہم و ادراک سے خالی، گویا لکڑیاں ہیں جو دیواروں سے لگائی گئی ہیں، ہر دل بزدل ایسے ہیں کہ زور کی آواز کو سمجھیں کہ ان پر بلا آئی۔ یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے خوف میں نہ رہنا، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے ووڈن پلینکس ہوتے ہیں، لکڑی کے تختے ہوتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی گارڈن میں لگائے ہوتے ہیں تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے، وہ اس طرح کے کچھ تختے ہوتے ہیں، اور ان تختوں کو جوڑنے کے لیے ایک پٹی لگائی گئی ہوتی ہے۔ اگر یہ والی پٹی یہاں سے ہٹا دی جائے تو یہ تختے اس طرح ہوں گے کہ گر جائیں گے، اور ذرا سا ہوا کا جھونکا جو ہے وہ ان کو اڑا کر لے جائے گا۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کی دی ہے کہ یہ بزدل اس طرح کے ہیں کہ یہ ان کو نہ یہ جنگ پہ جا سکتے ہیں اور نہ ہی یہ کوئی اچھا قدم اٹھا سکتے ہیں اس خوف کے مارے، اور جب کوئی ذرا سا بھی ان کو دھڑکا لگتا ہے کہ شاید کوئی جنگ کا حملہ ہو چلا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ، تو وہ فوراً ڈر جاتے ہیں۔ یعنی جو منافق ہوتا ہے اس کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ بزدل ہوگا بہت زیادہ، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور یہ بات بتائی ہے کہ وہ دیکھنے میں بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، کہ یعنی ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس طرح کا روب دار ہے، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کو نہیں دے گا، صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرے گا، اس کا ڈیل ڈول بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی وہ دیکھنے میں بھی بظاہر بہت اچھا لگے گا، نہ اس نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، اس نے اپنے اوپر ہی انویسٹ کرنا ہے، نہ اس نے کسی جنگ پہ جانا ہے، تو اس کا کھانا پینا اس کو کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہے، تو وہ جسم سے وہ اس کا ویٹ ہی گین ہوگا پھر۔ یعنی یہ اس ٹائم میں جو منافق تھے ان کے بارے میں یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائیں۔ اس ٹائم میں لوگ اس طرح کے جو دکھنے والے تھے ان کو دیکھنے سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ جو ہے وہ دل میں کیا رکھتے ہیں اور بظاہر کیا ہیں۔ تو لیکن آج کل کا موٹاپا وہ والے موٹاپے میں ایڈ نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو اب تو بیماریاں اور یہ سب لیزی پن ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کو ناپسند چیز ہے۔ پھر ان کی اسپیچ کے بارے میں، ان کے بولنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بولیں گے بھی اس طرح بنا بنا کر، اتنے ورڈز چوز کر کر کے بولیں گے کہ وہ سننے والا کہے گا کہ واہ یہ کتنی زبردست بات کہہ رہا ہے، تو اس کو سننے کا دل کرے گا، لیکن وہ بالکل بھی دماغ سے بات کو نہیں کرے گا، بالکل ان کی الفاظ جو ہیں وہ خالی ہوں گے، کوئی معنی نہیں رکھتے ہوں گے، اور بس صرف اچھے لفظ ہوں گے، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اس کا۔ اسی سورہ منافقین کی جو آیت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ خشب کا ورڈ یوز کیا ہے، اس کے بھی یہ معنی ہیں کہ لکڑی، اس کو لکڑی وہ والی لکڑی جو کہ جلائی جاتی ہے، تو یعنی یہ ورڈ یوز کرنے سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ بھی قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس لکڑی کی طرح جلیں گے جس طرح یہاں پر وہ خشب کی لکڑی جلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد واپس آتے اپنی آیت پر، تو اگلا ورڈ جو یوز ہوا ہے وہ ہے خلو و اذا خلو، تو جو خلو کا ورڈ ہے خلوہ، جسے خلوت اردو میں بھی کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اکیلے ہونا، لیکن یہاں پر خلو الا شیاطینہم کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ جو یہ الا کا ورڈ یوز ہوا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ یہاں الا کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے آپ کے اپنے رینک سے کوئی بڑا،
یعنی جس طرح ٹیچر ہے، اسٹوڈنٹ اس کے پاس جائے گا تو ٹیچر کا رینک جو ہے وہ بڑا ہے اور اسٹوڈنٹ کا کم ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ یہ جو شخص جا رہا ہے جو منافق ہے وہ الا خلوت میں کس کے پاس جا رہا ہے؟ اپنے سے کسی بڑے رینک میں. اور وہ بڑے رینک میں کون ہے؟ وہ شیطان ہے، یعنی منافق سے بڑا شیطان ہے. تو ان لوگوں نے شیطان کو اپنا لیڈر بنا لیا ہے، اس کو اپنا بڑا بنا لیا ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آرڈرز دے اور یہ جیسا کہے گا ہم ویسا ہی کریں گے. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ شیاطین ہیں کون. وہ کوئی کالا جادو کر کے کسی آگ سے بنے ہوئے شیطان کے پاس نہیں چلے جاتے تھے، ان کی گیدرنگز میں نہیں جاتے تھے. یہ اپنے لیڈرز کے پاس جاتے تھے، یعنی جو ان کے بڑے تھے، جو ریبائز تھے، یا جو اپنے مذہب کے، یا جو بھی ان کے بڑے تھے، پولیٹیشنز تھے بڑے، ان سب کے پاس. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان کہا ہے. یہ ابلیس کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ابلیس کا روپ اختیار کر چکے ہیں. جیسے کہ ہم نے پہلے یہ آیت میں پڑھا تھا کہ اگر آپ دل کو اپنے صاف نہ کریں شیطان سے اور اس کو اندر آ لینے دیں اور اپنے حساب سے ڈیکوریٹ کر لینے دیں، تو وہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ کر کے آپ کو ہی شیطان بنا دے گا. یعنی وہ آپ کے اندر ساری شیطان والی صفات پیدا کر دے گا، تو پھر اس کو شیطان ہی انسان کو بھی کہا جاتا ہے اس کو. تو یہ لوگ ان کو جا کر شیاطین کو تسلیاں دیتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے دیکھا تھا کہ آج میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن میرا یقین مانو کہ میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں تو ان کے ساتھ مذاق کرتا ہوں. یعنی اب وہاں جا کر ان کو یہ خوف ہے کہ کہیں یہ ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں یہ نہ سمجھیں کہ ہم کہیں مسلمان ہو گئے. تو وہ ان کو ایک طرف تسلیاں بھی دیتے ہیں. ان کی زندگی دیکھا جائے تو کس قدر مصیبت میں ہے. ایک طرف مسلمانوں کو یقین دلاتے ہیں، پھر آگے اپنے لیڈرز کو بھی ان کو یقین دلانا پڑتا ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے. یہ دیکھیں نا یہاں ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ہم تو ہنسی کیا کرتے ہیں. اور ہنسی کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے مستہزئون، اس کے معنی ہے کسی کو طنز کر کر کے مذاق کرنا اور کسی کو مارنا، آہستہ آہستہ موت دینا. یعنی جس طرح کوئی جانور ہے اس کو باہر ٹھنڈ میں رکھ دیا جائے سردیوں کی راتوں میں، تو وہ اس طرح جس طرح آہستہ آہستہ اس کی جان نکلے گی، یہ اس طرح کی اذیت دیتے ہیں ان مسلمانوں کو. اس لیے یہ جو ورڈ مستہزئون کا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے غصے کی شدت کو بتانے کے لیے کیا ہے کہ یہ یعنی یہ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ. یہ جو ورڈ شیطان ہے یہ گریک میں اس کو سیٹن کہا جاتا ہے، یعنی انگلش میں اگر اس کی ٹرانسلیشن کی جائے تو. اور جو ہیبرو میں اس کو سیٹن کہتے ہیں. یعنی سیٹن اور سیٹن یہ دونوں نام شیطان کے یوز ہوتے ہیں. لیکن عربی میں اگر اس کو دیکھا جائے تو اس کو دو حصوں میں کیا جا سکتا ہے. ایک شیاطہ، یہ شیاطہ ہو گیا، اور دوسرا ورڈ ہے شتانہ. یہ دو ورڈز ہیں اور اس کا معنی ہے دونوں کا آگ لگا دینا، یعنی کسی کو سیٹ آن فائر. مختلف لینگویجز میں غصے کا جو ایکسپریشن ہے اس کو آگ سے تشبیہ دی جاتی ہے. جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں غصے سے آگ بگولا ہو گیا، تو اس لیے ایک اس کا یہ بھی معنی نکلتا ہے کہ جو جب وہ منافقین مومنوں سے جا کر ملتے تھے تو جو ان کے لیڈرز جب ان کو دیکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتے تھے. تو اس لیے ان کے لیے پھر شیطان کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ شیطان کا ورڈ جو ہے وہ نکلتا ہے کہ کوئی ایسا جو کہ آگ میں جل رہا ہو. اور یہ آگ غصے کی آگ بھی ہو سکتی ہے جو کہ استعمال کی گئی ہے یہاں پر اس آیت میں وہ ان لیڈرز کے لیے. اسی لیے پھر ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ منافقین جا کر اپنے شیطانوں کے پاس یا لیڈرز کے پاس ان کو کہتے ہیں کہ ٹھنڈے ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. اصل میں تو شیطان کو شیطان دو وجوہات اس لیے کہا جاتا ہے. پہلی یہ کہ اس کا آخری گھر جہنم ہے اور جو کہ آگ ہے، اور دوسرا اس لیے کہ وہ انسانوں کے خلاف جو اس کے دل میں نفرت ہے اس میں وہ جل رہا ہے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے اس کے دل میں لگ گئی تھی. تو اس لیے اس کو شیطان کہا جاتا ہے. شتانہ کا ایک اور بھی معنی نکلتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی کو جس طرح جو رسی ہوتی تھی اس کو کہا جاتا تھا، جو گھوڑے کو باندھنے کے لیے رسی استعمال ہوتی تھی، اور جو کنویں کے اندر جو بکٹ ڈال کے رسی کے ساتھ اس کو کھینچا جاتا تھا پانی کو، یہ جو رسی ہے اس کو بھی شتانہ کہا جاتا ہے عربی میں. تو اس سے بھی مراد یہ ورڈ یوز کرنے کی شیطان یہ ہے کہ شیطان وہ ہے، اس کی شخصیت کو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ ہے جو رسی پھینکتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ کھینچتا ہے اپنی طرف کو. جس طرح کارٹونز میں بھی ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کیرٹ رکھ دی جاتی ہے ایک باکس کے نیچے اور پھر رسی ساتھ باندھ دی جاتی ہے، اور جب جانور آتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ کھینچتے کھینچتے کیرٹ کے ساتھ اس باکس تک لا کر
تو وہ باکس جو ہے اس کے اوپر گرا دیا جاتا ہے. تو شیطان کا یہ طریقہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ انسان کو بھڑکاتا ہے، ایک دم سے نہیں وہ اس ٹریپ میں پھنساتا. تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو بھی اسی طرح اکسایا تھا، آہستہ آہستہ، بالکل فوراً اٹیک اس نے نہیں کیا تھا. تو یہ بھی شیطان کی ایک صفت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آرام آرام سے بہت تحمل مزاجی کے ساتھ انسان کو پھنساتا ہے. اور اس کا ایک اور معنی یہ ہے کہ کوئی ایسا جو کہ بہت زیادہ راستے سے بھٹک گیا ہو اور اب واپس نہ آنے والا ہو. تو یہاں شیطان کا ورڈ یوز کرنے سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو لیڈرز تھے وہ بھی اسی طرح انہوں نے اپنے بندوں کو ایک کیرٹ کی طرح جو ہے وہ منافقین کو وہاں پر مسلمانوں کے درمیان چھوڑا ہوا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کو کھینچتے تھے اپنی طرف اور آ کر رپورٹ لیتے تھے، اور وہ یہ پکا کرتے تھے کہ کہیں یہ ان کے ساتھ تو نہیں مل گئے. یہ ٹوٹل اس آیت کا خلاصہ ہے جس کے مین پوائنٹس تھے. اب نیکسٹ آیت میں اسی کو کنٹینیو، اس سے ہی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے بات، تو وہ اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے.